اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت موضوع چل رہا ہے نماز جمعہ کی فضیلت پر. سلسلہ میں آج قسط نمبر 2 ہے. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعہ ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاری والنسائی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں مالک کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعۃ المبارک کے دن غسل کرتا ہے جمعہ کی نیت سے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے. وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ، اور غسل اچھے طریقے سے کرتا ہے حتیٰ کہ جتنا ممکن ہوتا ہے اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتا ہے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور جو تیل وغیرہ داڑھی پہ یا سر پہ لگایا جاتا ہے جو میسر ہو وہ تیل لگائے. وَيَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، اور جو خوشبو اس کو میسر ہے اس کے گھر میں عطر وغیرہ اس خوشبو کو لگائے. ثم یخرج، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل پڑے. فلا یفرق بین اثنین، اور جب وہ مسجد میں آ جائے جہاں دو مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں ان دونوں کی گردنوں کو پھلانگ کے نہ گزرے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مسلمان اس بات کا لحاظ قطعاً نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. میں آیا ہوں نا، فرض کیا اس وقت جب کہ مسجد میں اگلی صفوں میں تقریباً احباب موجود تھے. اب میں نے گھر سے یہ ذہن میں سوچا ہوا میں نے وہ سب سے آخر میں پہنچنا ہے، سب سے اگلی صف میں. یہ نیت تو بہت اچھی ہے
یہ ارادہ بہت اچھا ہے کہ مجھے پہلی صف مل جائے، نماز میں پہلی صف، لیکن طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے۔ پہلی صف کی فضیلت ہے اتنے تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ ہو یا کوئی نماز ہو، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو ہر نماز کے وقت پہلے قرآن دازی کرنی پڑے گی۔ اتنے بندے جمع ہو جائیں گے پہلی صف کے لیے، ہر نماز کے وقت تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ ایک صف میں کتنے بندے آ جائیں گے؟ 50 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے، 200۔ ظاہر جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنی عوام بھی اس میں زیادہ آتی ہوگی، تو فرمایا پھر ہر نماز کے وقت تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ قرآن دازی کرنی پڑے گی کہ پہلی صف میں کون ہے۔ یہ ارادہ بہت اچھا ہے، یہ نیت بہت ہی اچھی ہے کہ مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ آئیں گے اپنی مرضی سے اور بیٹھیں گے بھی اپنی، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو آگے جانے کے ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے گردنوں کو پھلانگتا ہوا گیا تھا۔ مسلمان بیٹھے وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ آپ نے بھی یہ مسئلہ دیکھا ہوگا، یہ آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہے۔ میں تو ظاہر صاحب سے آخر میں بیٹھا ہوتا ہوں، کچھ درس دینے کی غرض سے، کچھ بلندی پہ بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارے یہاں مسلمان اس بات کا قطعاً لحاظ نہیں رکھتے۔ تیری وہ خواہش کہ مجھے پہلی صف مل جائے وہ طریقے سے بھی ہوتی تو شاید تجھے اتنا اجر نہ ملتا جتنا تو گردنیں پھلانگ کے مسلمانوں کو اذیت پہنچا کے گناہ گار ہو رہا۔ اسلام اس بات کو قطع نظر کسی بھی حیثیت سے اس کو آپ دیکھ لیں، اسلام اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف، کسی صورت بھی اسلام اس بات کو پسند ہی کہ آپ کی وجہ سے ایک مسلمان کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ بقایا جو حق بیان کرنے میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے فلاں بندہ ایسے بیان کرتا ہے تو فلاں فلاں کو تکلیف، یہ تو سرکار کی سنت ہے۔ اب جو بندہ بت پرستی کے خلاف درس دے گا شریعت کے مطابق تو کس کو تکلیف ہوگی؟ جو بت پرستی کرنے والا۔ اس تکلیف کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ قرآن و سنت سے ایک بندے نے شراب پہ لیکچر دیا، اب شرابی بندے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ تو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایک بندہ بے نمازی کی سزا پہ لیکچر دیتا ہے تو کسی کو کچھ ہو یا نہ ہو بے نمازی کہے گا دیکھا یہ میرے اوپر ہی سارا درس لگا، تو بھائی اس کو کیا پتا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو یہ معاملہ الگ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ جہاں حق بیان کرنا ہے، جہاں اسلام بیان کرنا ہے، جہاں عقیدہ بیان کرنا ہے، اس سے کسی کو مسئلہ ہے تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن و سنت سے کیا ہے؟ جس کو ویسے ہی مسئلہ ہے تو اس کو تو مسئلہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے اور بندے باہر کہیں جی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جائز ہوگا کہ ان کی وجہ سے سرکار کے صحابہ کی شان ہی ترک کر دی جائے؟ کیونکہ وہ سرکار کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سرکار کے صحابہ کی شان بیان، یہ مستثنا ہے ساری چیزیں۔ یہاں جس کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ کے قول و فعل کی وجہ سے جہاں شریعت بھی آپ سے تقاضا نہیں کرتی، اب اسی معاملے کو ہی دیکھ لیں کہ گردنیں پھلانگتے ہو آگے جانا، یہ ہمارا ایک فعل ہے، کردار ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں جو آخر میں فضیلت عطا فرمائی اس سے پہلے شرائط میں ذکر کیا کہ بندہ جمعہ پہ آئے اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف، وہ گردنیں پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے، جہاں آسانی کے ساتھ جگہ موجود ہے وہیں جا کے بیٹھ جائے، وہیں جا کے۔ یہی سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہی صحابہ و اہل بیت، ائمہ اور بزرگان دین کا طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو حدیث مبارکہ میں دیکھیں نا، فلا یفرق بین اثنین، دو کے درمیان تفریق نہ ڈالے۔ دو کے درمیان اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے
دو بندے بیٹھے ہیں, بالکل تھوڑی سی قلیل جگہ ہے, ہم آ کے وہیں درمیان میں گھس جاتے ہیں جہاں مرضی جائے وہ. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے. ایک معنی اس کا اور بہت ساری روایات میں کہ آپ اس انداز سے نہ جائیں کہ آپ کسی کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں گردن پھلانگنا. آپ علیہ السلام نے سختی سے اس کو کیا فرما دیا ہے, منع فرمایا. ہمیں سیرت ایسی اختیار کرنی چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہو جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ایک سائل آتا ہے اور عرض کرتا ہے ای المسلمین خیر, اے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ای المسلمین خیر. ایک جگہ ہے ای المسلمین افضل, مسلمانوں میں سب سے افضل ترین مسلمان کون ہے؟ اب سنیے گا جواب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, او کما قال النبی علیہ السلام من سلم المسلمون, فرمایا جس بندے کے اعضاؤں کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو وہ سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے. من سالم المسلمون, یہ ہمارا وہ جو قانون پیچھے ذکر کیا, اس حدیث میں بھی اس قانون کا ذکر ہے. من سالم المسلمون, کہ جس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, فرمایا وہ سب سے اچھا مسلمان. ہمارا تو اخلاق, ہمارا کردار, ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے جیسی رب رسول چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے زمانہ میں مسلمانوں نے جو شریعت کا نام اپنی طرف سے رکھا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں, شریعت میں ہی ہیں, لیکن مسلمانوں کی غفلت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے سمجھا ہوا ہے داڑھی پوری ہو بہت اچھی بات, انہوں نے سمجھا ہوا ہے 5 وقت کی نماز با جماعت ہو بہت ہی اچھی بات, انہوں نے سمجھا ہوا ہے تلاوت کلام مجید ہو بہت ہی, لیکن صرف یہی اسلام نہیں ہے. میں یہ جملہ عرض کرنے لگا تھا, ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں, داڑھی بھی اللہ نے توفیق دی باشرہ ہم نے شریعت کے مطابق رکھی ہوئی ہے, لیکن نماز پڑھی ہم نے, داڑھی شریف بھی رکھی, پر ہماری زبان اتنی چلتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف اسی زبان سے. یہ اسلام نہیں ہے کہ اسے بندہ روکے اپنے آپ. یہ ابھی بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی, کسی کو تکلیف تو دور کی بات ہے, ہماری زبانیں تو معاذ اللہ والدین کے خلاف تک چلنے میں نہیں رکتی, ہماری زبانیں تو بیوی بچوں کے خلاف چلنے تک نہیں رکتی, ہماری زبانیں تو بہن بھائیوں کو گالیاں دینے تک نہیں رکتی, چغلی غیبت حسد بہتان تراشیاں. کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ میں یہ جملہ بول رہا تھا, ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو تکالیف, کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں تھا؟ صرف نماز ہی اسلام ہو ایسی بات نہیں ہے, اسلام بہت ساری چیزوں کا نام ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں عمیق نگاہ سے, ریسرچ کی دنیا میں جس کو کہیں آپ, تو آپ کو یہ چیز کھل کے نظر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کی عبادات میں حریص ہوا کرتے تھے, مینوان ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی معاملات میں جہاں پر آپ رہتے تھے وہاں کے مسلمانوں, کفار, یہود و نصارہ, جو ان کے حقوق اسلام کی روشنی میں بنتے تھے, آپ نے مینوان اسی طرح ان حقوق پہ بھی زور دیا ہے. ہماری سیرت میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی, ہماری سیرت میں یہ چیز ہے, کیونکہ ہمارا نظام ہی یہ ہے کہ نماز پڑھ لی ہم تو پکے مسلمان ہو گئے. میں باہر کہہ رہا ہوں نماز بہت بڑی عبادت ہے, نماز بہت بڑی, لیکن یہ خطا ہوگی کہ نماز ہی کو سارا دین سمجھ لیا جائے, یہ خطا ہوگی. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن روزی حرام کی ہے. اب ہم نے سمجھا ہم تو نماز پڑھتے ہیں, جیسی مرضی روزی کما لیں, اور جن کی شریعت ہے ان سے پوچھ لیا جائے تو جواب کیا ملتا ہے؟ فرمایا 1 نہیں 10 نہیں, اتنی نمازیں پڑھنے والا مسلمان ہو کہ رکوع اور سجود کی وجہ سے اس کی کمر کیا ہو جائے, جھک جائے, اتنے سجدے اور اتنے رکوع کرے کہ رکوع کی وجہ سے بندے کی کمر کیا ہو جائے,
فرمایا اگر اس کی روزی حرام کی ہے تو سوائے دوزخ کے اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اب میرا جملہ سمجھ ہے آپ؟ ہمارے ہاں نظام اصل میں یہ ہے، لا علمی کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، ہم نے کسی ایک پوائنٹ کو کسی جگہ سن لیا یا دیکھ لیا، ہم پوری شریعت کا لاگو اسی ایک پہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس ایک پوائنٹ پہ پورا اسلام نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ ہر شعبے کی طرف، ہر صورت، ہر حیثیت کی طرف علیحدہ اسلام کی رہنمائی ہوتی ہے۔ علیحدہ اسلام کی کیا ہوتی ہے؟ رہنمائی ہوتی ہے۔ اب آپ اسی بات کو یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح بخاری میں، آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپیل کی، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا حدیث کے کلمات۔ فرمایا اف، یہ کوئی غریب تو نہیں ہے، یہ غریب کی تفسیر اور تعریف۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں غریب ہوتا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن آئے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانت، اس کے پاس نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے، دفتر، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانت۔ اندازہ لگا ہے حدیث کے کلمات، پہاڑوں کی مانند رجسٹر نیکیوں سے بھرے ہوئے ہونا، یہ فضیلت سے خالی، یہ بہت بڑی فضیلت والے بندے کا نظام ہوگا۔ ہر بندے کے پاس ایسے دفتر نیکیوں کے موجود، پہاڑوں کی مانند دفتر، جمع کا صیغہ ہے، اللہ رسول جانے کے کتنے دفتر ہوں گے۔ فرمایا جب اس کو میزان پہ لایا جائے گا، اب سنیے گا کہ غریب ہوتا کون۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر سے ایک بندہ آ جائے گا، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، یا اللہ اس بندے نے نا دنیا میں میری چغلی کی تھی، اس سے ذرا حساب لے کے دے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی کھڑا ہوگا ایک بندہ اور آ جائے گا، اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور ہے، اس سے میرا حساب یا اللہ پورا دلایا جائے۔ ایک اور آ جائے گا، اس نے میرے پیسے کھا گئے، ایک میرے پیسے کھا گیا تھا، یہ بندہ میرے اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے میری عزت کو خراب کیا تھا، کوئی چغلی والا، کوئی غیبت والا، کوئی پیسے جس کے مار لیے، جس کا کوئی حق مار لیا، اللہ حاضر قیاس لوگ جمع ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا ہر حق والے کو حق پورا کر کے دے دیا جائے، کیونکہ وہاں تو صرف انصاف ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں کہ یہاں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے، لیکن محشر کے دن انصاف کے سوا کچھ ہو سکتا؟ اس قدر انصاف ہے، اس قدر انصاف ہے سورہ یاسین شریف میں کہ بندے سے پوچھا جائے نا تو نے یہ کیا، یہ ایسا بے ایمان بندے بھی اٹھیں گے کہیں گے ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے بھی جھوٹ۔ اللہ فرمائے گا ہم تمہارا حل کرتے، ان کی زبانوں پہ مہر کر دے گا، اس مجرم کی زبان پہ کیا کر دے گا؟ وہ بولنے سے ہٹ جائے گی، خاموشی داری ہو جائے گی۔ رب فرمائے گا اس کے ہاتھوں سے تم ہی بتاؤ یہ کیا کچھ کرتا تھا۔ یہ قرآن ہے، رب اس کی آنکھوں سے حکم دے فرمائے گا تم ہی بتاؤ کہ ان سے کیا کیا منظر دیکھا کرتا تھا، کانوں سے حکم ہوگا تم ہی بتاؤ کیا کیا سنا کرتا تھا، اس کے پاؤں کو حکم ہوگا تم ہی بتاؤ کہاں کہاں چل کے جایا کرتا تھا۔ تو وہاں تو اس قدر انصاف ہے کہ اگر کوئی سچ نہیں بولے گا زبان پہ تالے لگا کے اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو حق مل گیا، اس کو حق مل گیا، اور وہاں حق کا مطلب ہوگا بھی پیسے دے دو، ایسے ہی ہے نا، پیسے کہاں ہوں گے وہ؟ یہی تو سارا رونا ہے، یہی تو اصل غربت ہے۔ فرمایا کہ وہاں حق کا مطلب ہے جو تم نے کمائی ہے وہ ان کو دے دی جائیں گی، نیکیاں، اس کو حق مل گیا، اس کو مل گیا، جتنا اللہ کی طرف سے قانون بنے گا اس کو مل گیا، اس کو مل گیا۔ اب صورتحال یہاں پہنچی، یا اللہ بندے کھڑے ہیں حق لینے والے، وہ پہاڑوں کی مانے جو اس کے بڑے بڑے نیکیوں کا رجسٹر تھے وہ سارے فنا ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے اللہ پاک فرمائے گا تم ایسے کرو، جو بندے کھڑے ہیں نا جنہوں نے حق لینا ہے اور اس کے پاس نیکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں، تم ایسے کرو
اس کے اوپر ان بندوں کے ان کے حق کے اعتبار سے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دو. اب ان کے گناہ اس کے سپرد. آخری جملہ ہے حدیث مبارکہ کا جو صحیح بخاری میں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرح فی النار، فطرح فی النار او کما قال علیہ السلام. اللہ حکم دے گا اس کا حساب نہیں لینا، اس بندے کا کوئی حساب کتاب، اس کو پکڑو فطرح فی النار، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم رسید کر دو. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں یہ ہے اصل غریب. سوال یاد ہے نا جو سرکار نے کیا تھا، غریب کون ہے؟ عرض کیا گیا جس کے پاس پیسے نہ ہو. فرمایا نہیں، یہ کوئی غربت تو نہیں ہے. اصل غریب یہ ہے ساری زندگی کی کمائی اس کی ہے، اور ایسا سخت ترین دن جب ماں بھی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار، جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اولاد والدین ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اس کی ساری زندگی کی کمائی اور لے جائیں. غربت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کے گناہ اس کے سپرد ہوں. میرے بھائیوں خدا را اپنی سیرت پہ غور کرو، خدا را غور کرو. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت من حیث الکل کے اعتبار سے جب عمل کریں گے تو پھر اسلام کہتا ہے یہ بندہ پرہیزگار ہو گیا. ایک تو جزوی اسلام، جزوی شریعت پہ عمل، اللہ رسول کو قبول مکمل. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. یہ نہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ اسلام اور جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ غیر اسلام، ایسے نہیں. پورے کے پورے اسلام میں کیا ہونا ہے؟ تو فرمایا جو بندہ آئے اور اس کی وجہ سے جو نمازی احباب مسجد میں موجود ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نماز پڑھے جو شریعت کی طرف سے اس پہ فرض کی گئی ہے، جو شریعت کی طرف سے اس میں جو شریعت نے رکعتیں مقرر کی ہیں وہ پڑھے. اپنی مرضی سے 2 پڑھ کے نہ چلا جائے، اپنی مرضی سے 2 پڑھ کے 4 جمعہ کی پہلی سنتیں، 2 جمعہ کے فرض، 4 اس کے بعد سنتیں، 2 اس کے بعد سنتیں ہیں. بعد میں نوافل پڑھنا چاہے پڑھنے ورنہ ان کا گناہ نہیں ہوتا. اب یہ وہ رکعت ہیں ما کتب لہ، فرمایا جس نے وہ رکعتیں پڑھی، وہ نماز پڑھی جو اس کے لیے شریعت نے دی تھی، جو اس کے لیے شریعت نے. ثم ينصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام نے کلام کیا، جب امام نے ان کو لیکچر دیا، خطبہ دیا، بیان کیا، درس و تدریس، تو اس وقت یہ خاموشی سے اس کے درس کو سن رہا تھا، غور سے اور خاموشی سے قرآن و حدیث کو کیا کر رہا تھا. اس میں یہ نہیں کہ امام بول رہا ہے تو ہمارے اوپر کوئی سختہ لازم ہو گیا. امام کی وجہ نہیں ہے، خطیب کی وجہ نہیں ہے، علامہ اور مفتی صاحب کی وجہ نہیں ہے کہ وہ بولے تو ہم چپ کر جائیں. علامہ مفتی صاحب بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم اتنے سارے مسلمان موجود ہیں، ہم میں سے اللہ کے ہاں کس کا کیا رتبہ اس کو تو مالک ہی جانتا ہے. اس کو کون جانتا ہے؟ بغیر جبے کبے پہننے سے کوئی ولایت نہیں مل جاتی. یہ مالک کا معاملہ ہے، مالک اور اس کے بندے کا نظام ہے. تو کیا فرمایا؟ جب امام بولے تو خاموشی. تو اب امام کی وجہ سے خاموشی نہیں ہے بلکہ جو وہ بول رہا ہے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموشی ہے. اور وہ کیا ہو، امام کا رتبہ کیا ہے کہ وہ بولے کیا اسٹیج پہ بیٹھ کے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور یہ جو ہمیں خاموشی پہ پابند کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وجہ سے نہیں کہ امام کا کوئی اتنا رتبہ ہو گیا. فرمایا نہیں، اصل وجہ ہے جو امام تمہیں سنا رہا ہے نا اس کی تعظیم کے لیے تمہیں چپ کرایا جا رہا ہے، وہ ہے قرآن و حدیث، وہ ہے قرآن و حدیث. اور اگر امام ہی جھوٹے کہانیاں اور واقعات سنانے بیٹھ جائے تو پھر ہمارے اوپر چپ لازم نہیں ہے. آپ بات کو سمجھیں؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے. چپ تب لازم ہے جب وہ شریعت بیان کرتا ہے. اگر منبر رسول پہ بیٹھ کے وہ خلاف شرع امور پہ گفتگو کرتا ہے تو وہ منبر کا اہل نہیں ہے، پھر ہم نے چپ نہیں کرنی، اس کا یہ مطلب ہے. یہاں بیٹھ کے وہ سیاست چمکانے کے چکروں میں پڑا رہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے. کسی سے 10,000 لیا تو اس کی شان اسٹیج پہ بیان ہو رہی ہے. لعنت ہے تمہارے اس پڑھے لکھے پہ، اسی لیے تم نے پڑھا تھا دین اسلام،
کہ تم جو ہے فساق و فجار کی منبر رسول پہ بیٹھ کے تعریفیں بیان کرو گے؟ تمہارے اوپر تو صرف ایک ہی چیز فرض کی گئی ہے، جو حق ہے سو حق ہے، جو حق ہے سو، خواہ کوئی راضی رہے ناراض رہے۔ یہ ہے تر امتیاز علماء حقہ کا، جو حق ہے سو حق ہے، جو قرآن و حدیث کہیں گے وہ عالم بیان کرے گا اور جو قرآن و حدیث کی طرف سے اجازت ہوگی، اور اس کے سوا بولے تو پھر ہم نے چپ اس کو سمجھانا ہے قبلہ یہ اس لیے نہیں بنایا گیا، یہاں اسلام، یہاں شریعت، یہاں قرآن، یہاں حدیث، یہاں فقہ، یہاں تفسیر، علی حاضر قیاس، اسلامک علوم آپ یہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اسلامک علوم اور قرآن و سنت کی وجہ سے سننے والوں کو کیا کیا پابند کہ تم نے چپ کر کے سننا، تم نے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ سارے کام بندہ جمعہ کے دن کر لیتا ہے، غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، رواہ البخاری۔ فرمایا پھر میرا رب اس بندے بھی اتنا کرم فرما دیتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں رب اس کے انہی کاموں کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا ہے، سارے کیا فرما دیتا ہے۔ لیکن ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے جو جمعہ ادا کرتا ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا نا یہ بھی ہو اور یہ کام بھی ہو اور یہ کام بھی ہو، تو فرمایا پھر اللہ کریم اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ، آپ اندازہ لگانا کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ روی عن عتیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل 100 سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وفي رواية كان له بكل خطوة عمل 20 سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ کتنا مقدس اور پیار بھری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کی نیت سے ہماری سنت کو اپناتے ہوئے کیا کیا، غسل۔ جب جمعہ کو غسل کریں تو یہ نیت کر لیا کریں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں، میں بھی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایک ہی غسل میں بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، بہت ساری نیتیں۔ ایک بندے پہ غسل فرض بھی تھا، غسل فرض بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا، حیض و نفاس سے فارغ بھی اسی دن ہوئی، اسی طرح یوم عرفہ کے دن بھی تھا۔ اب 5 طرح کے غسل مل گئے، کتنے؟ ایک ہی غسل میں سب کی نیت کریں، اللہ سارے غسلوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کی شریعت میں آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے غسل کریں، کفرت عنہ ذنوبہ وخطایا۔ ابھی جمعہ کی طرف چلا نہیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھی نہیں، غسل خود کر رہا ہے، جسم سے میل اپنے سے اتار رہا ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈک اپنے جسم کو پہنچا رہا ہے۔ فرمایا کیونکہ جمعہ کے دن ہماری سنت کی نیت سے کیا کر لیا ہے، غسل کر لیا ہے، بس غسل سے جیسے ہی فارغ ہوا کفرت عنہ ذنوبہ وخطایا، اللہ اس کے سارے گناہ اور ساری غلطیوں معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کا غسل جو کر لیا، جمعے کا کیا کر لیا۔ اب دیکھو کتنی رحمتیں اس امت کے لیے، کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں اس امت کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ امتی اپنے نصاب پہ عمل کرے، جو اسلام نے اس کو نصاب دیا اس پہ زندگی گزارے۔ اور پھر دیکھیں فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ، اب پھر غسل کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ پہن کے سرما تیل عطر وغیرہ لگا کے پھر کس طرف چلنا ہوتا ہے، مسجد کی طرف۔ آپ علیہ السلام فرماتے فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ، پھر جب وہ چلنے لگتا ہے كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ 20 حسنة، اس کے ہر ایک قدم پر اللہ کریم اس کو 20 نیکی عطا فرماتا ہے۔
جو گھر سے جمعہ کی طرف چل رہی ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا انصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب وہ جمعہ کی نماز انہی شرائط کے مطابق پڑھ کے واپسی جا رہا ہوتا ہے، اُجِیزَ بِعَمْلِ مِئَةِ سَنَةٍ، اللہ کریم اس بندے کو 200 سال کی نفلی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنے 100 سال کی؟ وفی روایہ، اور ایک اور روایت ہے، غور کرنا، کان لہ بکل خطوہ، جو گھر سے جمعہ کی طرف ایک قدم اٹھایا، اعمال 20 سنہ، اللہ اس کو 20 سالوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اس کے ہر ایک اس قدم پہ جو نماز جمعہ کے لیے اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھو آپ کے گھر سے مسجد تک کتنے قدم بن گئے؟ 20 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے کس مسلمان کو؟ جو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے فقط ایک قدم اٹھاتا. اگلا قدم اٹھایا 20 سال اور کی نیکیاں. اگلا قدم یعنی 5 قدموں پہ آپ کو 100 سال کی نیکیوں کا 100 سال بندہ عمل کرتا رہے، نفلی عمل، جتنا اس کو ثواب ملے گا. آپ کو اللہ کریم کے محبوب کی وجہ سے اتنی شان و شوکت ملی ہے اس امت کو، فرمایا تم جمعے کے لیے صرف 5 قدم ہی اٹھا ڈالو، بنی اسرائیل کا بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے، تمہارے 5 قدموں کی عبادت جو جمعے کے لیے اٹھے اللہ کے برابر ہو جاتی ہے. اندازہ تو لگو سرکار کی وجہ سے ہمیں کیا نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پہ رب کا کون سا فضل نہیں ہے، لیکن ہماری غفلت کی اتنی انتہا ہے، ہم اپنے نصاب سے دور چلے گئے. ہمیں جو اسلام نے نصاب دیا ہم اس سے اتنے دور چلے گئے کہ بظاہر واپسی ناممکن نظر آتی ہے. بظاہر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. خدا را میرے بھائیوں، اپنی سیرت پہ غور کرو. یہ شب و روز گزر رہے ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سانسیں گنی ہوئی ہیں. ابھی میں اور آپ اور سارے لوگ ماں کے پیٹ میں تھے. 120واں دن جس دن ہمیں ماں کے پیٹ میں تھا، جب سے ہمارے والد کی طرف سے جس چیز سے ہم بنے وہ ہماری امی کے رحم کی طرف منتقل ہوئی، تو جب اس کو منتقل ہوئے 120واں دن گزر رہا ہوتا ہے نا، اسی دن فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے تیری صرف اتنی ہی سانسیں ہیں دنیا میں. یہ حدیث مبارک. تو جب سانسیں گنی، کچھ نہیں ہوتا، بولا کریں، سب کی سانسیں گنی. اور یہ قانون ہے، جو چیز گنی جائے نا، مقرر کر دی جائے، وہ فوراً آ جاتی. فرض کیا آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی، 20 سال گزر گئے کیونکہ آپ نے مقرر، وہ دن نہیں آیا کہ اس کا نکاح ہو. 20 سال گزر گئے، 25 گزر گئے، 30 گزر گئے، جب تک آپ نے مقرر نہ کیا وہ دن، بس مقرر کرنے کی دیر ہے، آنن فانن دینا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے سانس تو ابھی ہم دنیا میں 5 ماہ بعد میں ہم نے آنا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، 4تھا مہینہ تھا. تو اللہ کریم کی طرف سے سانسیں گنی جا چکی ہیں. روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں آپ اور میں؟ ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی. تو یہ اس سے کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خدا را اس نظریے کو اپنے اندر بٹھائیں. یہ دنیا فانی ہے، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے اندر جو نشے ہیں، جو بدمستیاں ہیں، یہ سب برباد کرنے والی چیزیں ہیں. آپ اپنا معاملہ اللہ کی شریعت کے مطابق کر لیں، باقی تو سب چلتا ہی رہے گا. اب جو شریعت پہ چلتے ہیں وہ بھوکے مر گئے. آپ سارے نماز پڑھنے صبح کے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی شریعت سیکھ رہے ہیں، آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑ گئے؟ جو سویا ہوا آپ سے کوئی لمبا چوڑا ہو گئے؟ بلکہ جو چلے اس کی دنیا بھی رب سنوار دیتا ہے، قبر و آخرت بھی سنوار دیتا ہے. کیوں؟ جب مالک بندے سے راضی ہو گیا تو سارے کام ہی ٹھیک ہو گئے. باقی ہم پتہ ہے اللہ کی رضا کیا ہم سمجھتے بندے کے پاس گاڑی بھی ہو، لمبی چوڑی کوٹھی بھی ہو، بہت سارے پلاٹس اور بینک بیلنس، اللہ پھر راضی ہوتا ہے. یہ ہماری خطا ہے. اسلام میں ایسا کوئی نظریہ موجود ہے؟ اسلام میں تو یہ فرمایا کہ اگر پوری کائنات کی دولت کی ویلیو صرف اتنی بھی ہوتی جتنے ایک مچھر کے پر کی، یہ صحیح بخاری حدیث،
صحیح حدیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود، اللہ کے ہاں جتنا ایک مچھر کے پر کی ویلیو ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، اگر پورے ورلڈ کی دولت کی بھی اتنی ویلیو بھی ہوتی اگر، تو سرکار فرماتے رب کم از کم اپنے دشمنوں یعنی کافروں کو تو نہ دیتا۔ آپ سمجھیں، یہ کوئی معیار نہیں، معیار ہے اللہ کی بندگی، معیار ہے اللہ کی شریعت پہ چلنا، معیار ہے اللہ کی عبادت کرنا، جو قرآن و حدیث ہمیں طریقہ دے اس کے مطابق، یہ معیار زندگی ہے، یہی سنورنا ہے۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، قرآن مجید ہے 26واں پارہ سورہ الحجرات، فرمایا اللہ کے ہاں تو جتنا کسی کے اندر تقوی و طہارت پرہیزگاری زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اتنا اس کا مقام و درجہ۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے مجھے، آپ سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اسلام سیکھ کر اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ